کہ گھر مجھے پسندیدہ چیز ہے، تو اس گھر کو اللہ کی راہ میں لگانے کا مطلب کیا ہے؟ میری پسندیدہ چیز کو میں اللہ کی راہ میں لگانا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے؟ اس گھر میں اجتماع کروا سکتے نا؟ کیا کرنا ہے؟ گھر میں اجتماع کروانا۔ کیا ہمارے گھروں میں پڑوسی نہیں آتے؟ سوال کا جواب دینا۔ کیا ہمارے پڑوسی ہمارے گھر میں نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ کیا ہمارے گھر میں رشتہ دار نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ ہمارے گھر میں پڑوسیوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، رشتہ داروں کے جمع ہونے کے لیے جگہ ہے، ان کے لیے دعوتوں کے لیے جگہ ہے، لیکن اجتماع کرنے کے لیے ہی ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ جس گھر میں دنیا کی ساری باتیں ہو سکتی ہیں، جس گھر میں سونے کے لیے جگہ ہے، کھانے کے لیے جگہ ہے، شادی بیاہ کرنے کے لیے جگہ ہے، لوگ جمع ہو سکتے ہیں ان سب کاموں کے لیے، لیکن اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع نہیں ہو سکتے، تو پھر اپنی پسندیدہ چیز ہم اللہ کی راہ میں کیا کیا لگائے؟ مال لگائے، اولاد لگائے، گھر لگائے، زیورات لگائے، کس چیز کو اللہ کی راہ میں لگائے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح گاڑی، ہر چیز آپ اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہو، ہر چیز اللہ کی محبت میں دے سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، جاتے جاتے گاڑی میں کوئی راستے میں رکا ہوا ہے، اس کو بٹھا کے لے جا سکتے ہیں، اللہ کے لیے ہم اس کی مدد کر دیے، یہ اللہ کی راہ میں لگانے کا مطلب۔ اسی طرح کھانا، محبت کی چیزیں گنو آپ، ہم کس کس چیز سے محبت کرتے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ چیزوں میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم مزے کے کھانا بنا کے کھاتے ہیں۔ کھانا، میٹھا، گوشت، کون سی بھی چیز جو ہم کھاتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، لیکن ہم دیتے کیا ہے؟ جو پسندیدہ چیز ہمارے گھر میں بنی، جسے میں محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں کھانے کو، وہی کھانا کسی غریب کو بھی دیا میں نے کبھی؟ یہ ہے اصل سوال۔ آج تو کھانے کے تعلق سے کیا بتاؤں، ہماری دعوتوں میں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک تو میں الحمدللہ کئی دنوں سے دعوتوں میں تو ویسے جاتا ہی نہیں ہوں، لیکن جو ولیمہ کی دعوتیں، جو عقیقہ کی دعوتیں صرف ہوتی ہیں، ان میں کبھی جانے کا موقع ہوتا ہے، اور ان میں جو کہ جائز دعوتیں ہوتی ہیں ان میں کبھی جانے کا موقع ہوتا ہے، تو دیکھتا ہوں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ ٹریننگ دے کے بھیج دیے ماں باپ کہ بیٹا جیسے ہی کھانے کا مشکاب آئے فوراً کھڑے ہونا، اسے لے لینا، نان ویج بریانی سامنے آئی تو اسے ویج بریانی بنا کے بازو میں دے دینا۔ آج ہماری حالت ایسی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنا کھاتے ہیں کہ سب کچھ اس میں جتنا گوشت ہے سب ہمارے پاس آنا۔ عورتیں بھی ٹھہر ٹھہر کر کھینچ کے کھڑے ہو کر لیتی ہے، اتنی کھانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ صرف کھاتے ہی نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اس میں جو پسندیدہ چیز ہے وہ سب ہم کھاتے، اور گھر جاتے وقت ساتھ میں لے کر بھی جاتے ہیں، ہے نا؟ عورتوں کی خاص طور سے یہ عادت ہے، یہ بہترین، یہ اچھی عادتوں میں نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے ہم واقعات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگ بولتے وقت کہ وہ عورت یا وہ فلاں گھر والے ایسے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ تو ایسے ہیں، ہمارے گاؤں میں جب دعوت ہوتی نا، جتنا لوگ کھاتے ہیں اتنا گھروں کو لے کر بھی جاتے ہیں، ساتھ میں آتے وقت ہی پنیاں لے کے آ جاتے ہیں۔ ہمارے خالہ بیمار ہے، گھر میں تھوڑا ڈال کے دو۔ شرم آنی چاہیے لوگوں کو مانگ کے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی پسندیدہ چیز لوگوں کو دو بول رہے، پسندیدہ چیز لوگوں کو کھلاؤ، جو کھانا تمہیں پسند ہے وہ کھانا کسی غریب کو کھلاؤ۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح کپڑے، پسندیدہ چیز ہے نا، وہ کپڑے جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، کبھی ہمارے بچوں کے لیے کپڑا خریدنے کے لیے گئے، اس وقت 2 بچے ہیں، 2 ڈریس لے لیے، اس کے ساتھ ایک زیادہ لو نا۔ رمضان میں پوری فیملی کے لیے شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ہم سب لیتے ہیں، میں ایک ڈریس لوں گا یا لوں گی، میرے ساتھ ساتھ ایک اور ایکسٹرا ڈریس بھی لوں گا، کپڑا بھی لوں گا، بچوں کے ہو یا بڑوں کے۔ کیوں؟ کہ میرے بچوں کے ساتھ ساتھ ایک غریب کے بچے کو بھی ایک کپڑا پہنا سکوں۔ یہ خیال کبھی کسی کے دماغ میں آتا ہے؟
اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہی ہے. اللہ تعالیٰ یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں یہ بات واضح کر رہے. اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تم نیک نہیں بن سکتے, اللہ کی نظر میں نیک نہیں بن سکتے. یاد رکھو, جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤ, اس میں سے کچھ حصہ لگاؤ. لیکن ہم کیا کرتے, روکھا سوکھا ٹوٹا پھوٹا خراب ہوا بچا کچا یہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں لگانے کی کوشش کرتے ہے نا. ہمارے گھر میں جو کھانا بچ جاتا وہ غریبوں کو جاتا. ہم پہن کے جو پرانے کر دیتے کپڑے وہ غریبوں کو دیتے. جو کپڑا ہم کبھی اپنے لیے پسند نہیں کرے خریدنا پہننا وہ ہم غریبوں کو دیتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا, اللہ تعالیٰ اس آیت میں مما تحبون کہا, مطلب اللہ کی راہ میں وہ دو جسے تم پسند کرتے ہو. ایک طرف یہ یاد رکھو میں جسے پسند کرتی ہوں, دوسری طرف وہ یاد رکھو میں جو دیتی ہوں یا دیتا ہوں. مجھے پسند کیا ہے, میں دیتا کیا ہوں, سمجھ میں آ جاتا پھر جنت کا مستحق ہوں یا نہیں ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا, ایسی کیوں شرط لگائی, کیونکہ محبت کی قیمت بھی چکانا پڑتا نا. ہم دعویٰ کریں اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں, اس کی قیمت چکاؤ. اللہ دیکھنا چاہتا میرے خاطر جسے وہ محبت کرتا اسے چھوڑتا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا.